دو حوالہ جات ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب، اس کی 25ویں اور 26ویں آیت، اور اسی طرح پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر اس کی 27ویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ پیدائش 5 باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اور متوسلہ 187 برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور لمک کی پیدائش کے بعد متوسلہ 782 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور متوسلہ کی کل عمر 969 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس کردار پر غور کرنے والے ہیں اور غور کریں گے وہ آدم اور حوا، ان کا بیٹا سیت ہے۔ آج کے پیغام کا جو موضوع ہے وہ ہے سیت کے ذریعے سے راست باز نسل۔ کس کے ذریعے سے راست باز نسل؟ سیت کے ذریعے سے۔ اور اس سے پہلے ہم نے قائن کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح قائن اس نے اپنے بھائی حابل کو، جو راست باز تھا، جو خدا کا وفادار تھا، کس طرح قائن نے اپنے بھائی حابل کو ستایا، اور نہ صرف ستایا بلکہ اسے قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ اور حابل کے مرنے کے بعد خدا نے پھر سے آدم اور حوا ان کو ایک اور بیٹا سیت بخشا۔ اور جب ہم اس کی نسل پر غور کرتے ہیں، اور چند آیات ہم نے 5ویں باب میں سے بھی دیکھی، جب ہم اس کی نسل پر غور کرتے ہیں تو اس کی نسل میں یا اس کی بلڈ لائن کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ سیت کا بیٹا انوس جو ہے، اس کے دور میں لوگوں نے پہلے بھی وہ دعا کرتے تھے، لیکن سیت کی نسل میں سے انوس جو پیدا ہوا، اس کے دور میں لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی۔ کس کا نام لے کر؟ پہلے وہ دعا کرتے تھے، اور ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے، یہ ذکر ملتا ہے متی کی انجیل 6 باب میں، کہ جب یسوع مسیح وہ اس دنیا میں تھے تو شاگردوں نے یسوع سے سوال پوچھا کہ اے استاد، ہمیں دعا کرنا سکھا کہ ہم کیسے دعا کریں، کیونکہ یہودی عبرانی لوگ وہ یہوہ کا، وہ خدا کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو، انگریزی میں سے کہتے ان دس مینرز، اس طریقہ کار کے مطابق دعا کرو کہ اے ہمارے باپ۔ اب یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں یہ دلیری حاصل ہے کہ ہم یہوہ خدا کہہ لیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمارا ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم کیا ہیں؟ اس کے بیٹے ہیں۔ ہم سب بولیں کیا ہیں؟ اس کے۔ ایک طرف جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب میں قائن کی نسل اور
اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو اس کے لوگ وہ ہتھیار بنا رہے ہیں. وہ کیا بنا رہے ہیں؟ جانور پال رہے ہیں، وہ خیمے بنا رہے ہیں، وہ بین اور بانسری اس کو ایجاد کر رہے ہیں. جو ہتھیار انہوں نے بنائے اصل میں یہ ہتھیار مہلک ہتھیار تھے، یہ ہتھیار جن سے مارا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ایماندار نسل ہے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سیت کے بیٹے انوس کے وقت میں، سیت کے بیٹے کیا نام تھا اس کے بیٹے کا؟ انوس کے وقت میں لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی. راست باز لوگ، راست باز نسل، وہ دنیا کے کاموں میں، وہ دنیاوی ترقی میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے. سیت کی نسل میں صنعتی ترقی، تکنیکی ترقی یا دریافتیں ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ سب کچھ ہمیں قائن کی نسل میں ان کا ذکر ملتا ہے. قائن کی نسل ایک مختلف نسل ہے کیونکہ قائن خدا سے بھاگا تھا، وہ ایک مجرم تھا، اور وہ سب کچھ باتیں اس کی نسل کے اندر بھی منتقل ہوئیں. روحانی اور اخلاقی تاریکی جب ہم اس میں پڑ جاتے ہیں، جب روحانی اور اخلاقی پستی یہ ہماری زندگی میں آتی ہے تو پھر ہم لوگ خدا کے وفادار نہیں رہتے. آج اگر ہم اپنے خاندانوں پر غور کریں اور سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی طور پر کتنی ناراستی پائی جاتی ہے، کیسی تاریک زندگی ہماری ہے کہ ہم خدا کے قریب نہیں آنا چاہتے. بجائے اس کے کہ قائن سے اگر گناہ ہوا تھا تو اپنی نسل کو خدا کے بارے میں بتاتا. وہ کیسے بتا سکتا تھا؟ وہ تو خدا کو دینے کے بارے میں جانتا نہیں تھا. وہ تو اپنا بھائی جو خدا کے حضور مقبول ٹھہرا، وہ اپنا بھائی اس سے برداشت نہیں ہوا. تو یہ کیسے ہے کہ اس کی نسل راست باز ہوتی؟ شاید وہ صنعتی لحاظ سے، شاید وہ تکنیکی لحاظ سے، شاید وہ نئی چیزوں کو ایجاد کرنے یا دریافت کرنے، وہ اس کے حوالے سے تو اچھے بنے دنیاوی لحاظ سے، لیکن خدا کے قریب نہیں گئے. اگر ہم سیت کی نسل پر غور کریں تو اس نسل کے لوگوں نے پہلے بھی وہ دعا کر رہے تھے، لیکن تب سیت کا بیٹا انوس جب پیدا ہوا تب سے لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی. قائن اور اس کے خاندان کے لوگ وہ خدا کے لیے نہیں جیتے تھے. وہ اپنے آپ کو دنیا میں مضبوط کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو صنعت میں مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. اب قائن کے دل میں یہ ڈر تھا، اور ہم پیدائش کی کتاب 4 باب میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب تو کوئی بھی مجھے پکڑے گا اور مار دے گا. تو خدا نے اس سے کہا کہ تجھے کوئی نہیں مارے گا، بلکہ کوئی مارے گا تو پھر میں اس سے بدلہ بھی لوں گا. خدا نے اسے چھوڑ دیا، زمین پر وہ آوارہ اور خانہ خراب ہوا. یہ سب سے کسی انسان کی بری حالت ہوتی ہے جب خدا اس سے چھوڑ دے. بہت سارے لوگ، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے لوگ جب وہ خدا کے گھر میں نہیں آتے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وجہ یہ نہیں کہ آپ خدا کے گھر میں نہیں آتے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ آئیں. کیونکہ ہم روحانی اور جسمانی تاریکی میں اتنے زیادہ گر چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے ہوتے. کبھی ہم کسی کام میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی ہمارا کاروبار ضروری ہے، کبھی ہمارا موبائل ضروری ہے، کبھی ہمارے رشتہ دار ان سے ملنا ضروری ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسا کرتے کرتے وہی بات جس کا جواب آج کلیسیا میں سے دیا گیا کہ یہ نسل در نسل چل رہا ہے. باپ خدا سے دور ہے تو بیٹا دور ہو گیا، بیٹا دور تھا تو اس کا بیٹا دور ہو گیا، اور اس طرح ایک پوری نسل وہ خدا سے دور ہو گئی. اور قائن اور اس کی نسل کا ذکر آج ہمیں نہیں ملتا. وہ بھی خدا کے لیے جیتے نہیں تھے، وہ چلاک تھے، ہتھیار بنا لیے کہ کوئی حملہ کرے گا تو ہتھیاروں کے ساتھ اسے مار دیں گے. اور یہاں پر ایک سوال اس جگہ پر پیدا ہوتا ہے کہ سیت کی نسل سے، یہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ اس پورے نسب نامے کو پڑھیں جو پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر بلکہ پورا چیپٹر ہی ایسا ہے کہ اس میں پورا نسب نامہ ہے کہ کوئی اتنے سال جیا اور وہ مر گیا، پھر وہ متوسلہ پیدا ہوا، وہ مر گیا، ہنوک اٹھا لیا گیا. سیت کا بیٹا انوس کیسے مرا؟ سیت کی عمر کتنی تھی اور وہ مر گیا. ہمیں ایمانداروں کے لیے اور راست باز نسل کے لیے جو سیت سے پیدا ہوئے ہیں ان کی موت اور ان کے مر جانے کا ذکر یہاں پر ملتا ہے. اور اگر ہم قائن کی نسل کی بات کریں
تو ہمیں قائن کا ذکر ملتا ہے، اس کے بیٹے یوبل کا ذکر ملتا ہے، اس کا بیٹا ایک بھی تھا جس کا نام ہنوک تھا، اور اسی طرح دوسرے اس کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی ذکر یہ نہیں ملتا کہ وہ مر گیا۔ یہ موت جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ملتا ہے، یہ موت جسمانی موت ہے۔ یہ موت کون سی موت ہے؟ پیدائش کی کتاب 3 باب 4 آیت میں خداوند یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اس پھل کو کھایا تو کیا ہوا؟ وہ موت جس کا ذکر کلام میں خدا آدم اور حوا آدم کے ساتھ کرتا ہے، اور خداوند آدم سے یہ کہتا ہے کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، وہ روحانی موت ہے کہ خدا سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سید کے نسب نامے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ سب مر گئے، تو کیا قائن کے نسل کے لوگ زندہ رہے؟ کیا وہ مرے نہیں؟ وہ بھی مرے، لیکن زبور کی کتاب میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت کیا ہے؟ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ تو نے پھل کھایا، تو نے اگر حکم عدولی کی تو مرا، لیکن زبور کی کتاب میں وہ جسمانی موت کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں رہ کر خدا پر ایمان رکھ کے مرتا ہے تو خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت کیا ہے؟ گراں قدر ہے۔ اسی لیے خداوند سیت کے بیٹوں اور اس کی نسل کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنے کتنے سال جیے، لیکن قائن کی نسل کے بارے میں ذکر نہیں ملتا کہ وہ کتنے سال جیے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ روحانی موت مر گیا، تو اس کی جسمانی موت اس کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں۔ لیکن اگر ایماندار وہ خداوند میں رہتے ہوئے وہ روحانی طور پر زندہ ہے اور جسمانی طور پر مر گیا ہے، تو ایسوں کے لیے یسوع نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور آج قائن کے بچوں کا اس کی نسل کا نسب نامہ میں کلام میں نہیں ملتا، لیکن ہمیں سید کی نسل کا نسب نامہ اور وہ کتنے سال جی کر اس دنیا سے چلے گئے، اپنے لوگوں میں مل گئے یا مر گئے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راست باز نسل تھی۔ ایک شخص کا خدا کے ساتھ چلنا وہ اس کی پوری نسل کے لیے تبدیلی کا باعث بن گیا۔ ابراہم کے لیے ہم دیکھیں کہ ایمان ابراہم لایا۔ آئندہ دنوں میں ہم سیکھیں گے ابراہم کے بارے میں۔ نوح کے بارے میں دیکھیں کہ ایماندار راست باز نوح تھا، لیکن اس کے باعث اس کی بیوی بھی بچ گئی، اور اس کے باعث اس کے بیٹے اور اس کی بہویں بھی بچ گئیں۔ ابراہم کے باعث جب تک لوط اس کے ساتھ رہا وہ بھی بچا رہا، اور جیسے لوط ابراہم سے ایماندار سے علیحدہ ہوا وہ ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بدلے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے چرچ میں جائیں اور وہ خدا کے ساتھ چلے، میں بڑے والدین سے واقف ہوں، جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں پائی صاحب انہوں مارو ایک چرچ نہیں آندا، میں تسی کیڑے آندے ہو؟ کیوں؟ وہ بچہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ نہیں آتے۔ سید خدا کے ساتھ چلا، اس کی ساری نسل بدل گئی، اور آج ایماندار لائن اگر ہم نوح کی بات کریں تو وہ سید میں سے تھا، اگر ہم ابراہم کی بات کریں تو وہ سید کی نسل میں سے تھا، اور اگر ہم آگے یعقوب کی بات کریں، اس کے 12 بیٹوں کی بات کریں تو وہ سید میں سے تھے، وہ قائن میں سے نہیں تھے۔ اور اگر ہم اس کے بعد یہودا کی بات کریں، یہودا کے قبیلہ میں سے اگر ہم یسوع مسیح کی بات کریں، یسوع تک جو نسل چلتی آ رہی ہے وہ کس کی نسل ہے؟ سید کی نسل ہے۔ سب ایمان ایک شخص کا خدا کے ساتھ چلنا وہ اس کے خاندان کے لیے بابرکت بن گیا۔ اور سید ہمیں کلام میں اس کا لمبا ذکر نہیں ملتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر بھی کسی ایماندار کی بات آئے گی، جہاں پر بھی کسی ایماندار نبی کی بات آئے گی، جہاں پر بھی کسی ایماندار شخص کی بات آئے گی، اگر آپ جا کر اس کا حسب نسب دیکھیں تو وہ جا کر سید کے ساتھ، جس کے بیٹے انوس کے دور میں لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی، سید اس نسل کا سب سے بڑا شخص ہے۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ خدا کے ساتھ چلیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ وہ خدا کے خوف میں اپنی زندگی بسر کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا پرست بنے، تو ہمیں پہلے اپنی زندگی میں خدا کا خوف رکھنا پڑے گا۔ سید بھی اگر قائن کی راہ پر چل پڑتا کہ چلو میرا بڑا بھرا ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی اس کو منانے کے چکر میں وہ بھی خدا سے دور ہو جاتا، تو یاد رکھیں
کہ خدا کسی اور کو استعمال کر سکتا تھا. اگر حابل مر بھی گیا ہے تو خدا کا انتخاب، خدا کی چوائس کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا. خدا اس کے لیے سیت کو ہی پیدا کرتا ہے. اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل بابرکت ہو تو آپ خدا پرستی کی جانب آئیں. پہلی بات جو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا پرست لوگ خدا کو پکارتے ہیں. خدا پرست کیا کرتے ہیں؟ خدا کو. پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات، خداوند کے کلام میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی پہلی 5 آیات، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر و ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا. کتنے برس کا تھا جی آدم؟ اونچی بولیں، کتنے برس کا تھا؟ 130 برس کا تھا. اب 5ویں باب سے ایمانداروں کا نسب نامہ شروع ہوتا ہے. پہلے ایک ایماندار بیٹا پیدا ہوا تھا حابل، لیکن وہ قتل ہو گیا. خدا ہمیشہ ایماندار نسل کو برکت دیتا ہے. وہ بڑا اچھا زبور ہم گاتے ہیں کہ دسے گی سچائی رب دی اونا نو جو جمن گے، اونا اتے کرے گی ظاہر سچے کام خداوند دے. اور ہم گاتے ہیں کہ ایک نسل آتی ہے اور دوسری نسل جاتی ہے، لیکن خدا کا کام اسی طرح چلتا رہتا ہے. کیوں آج ہم خدا پرستی کی جانب نہیں آتے؟ کیونکہ ہمارا نسب اور ہمارا حسب جو ہے ہم اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ کسی بت پرست گھر میں پیدا ہوئے، اگر آپ کے والدین جب آپ پیدا ہوئے تو وہ خدا سے دور تھے، تو یہ آپ کا پرابلم نہیں تھا، یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، یہ خدا کی مرضی تھی کہ میں یا آپ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے. لیکن پیدا ہونے کے بعد، عقل مند ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد بھی اگر ہم خدا کی جانب نہیں آتے تو پھر اس کا جواب مجھ سے اور آپ سے لیا جائے گا کہ آپ کے پاس ایک چرچ تھا، آپ کے لیے خدا نے خادم بھیجا، وہ آپ کے لیے انتظام کرتا تھا عبادت کا، پھر آپ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ خدا پرست لوگ وہ خدا کو پکارتے ہیں. اور کیوں قائن اور اس کی نسل میں سے لوگ خدا کی طرف نہیں آئے؟ کیونکہ قائن خدا پرست نہیں تھا. اور ہم نے سیکھا گزشتہ پیغام میں کہ جب خدا نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے، تو قائن کا کیا جواب تھا؟ کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ خدا پرستی ہوتی تو پتہ ہوتا کہ خدا جو ساری دنیا کا مالک ہے، خدا جو سب کا خالق ہے، میں نے اس کو جواب کیسے دینا ہے؟ آج ہمارے پاس بہانے ہیں خدا کے پاس نہ آنے کے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی عزت ہی نہیں ہماری زندگی میں. اگر عزت ہو تو جیسے آج ہمارے بھائی نے کہا کہ ہم کسی بڑے افسر کو دیکھنا چاہیں تو ہم جا کر گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہیں گے، وہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لائے گا، وہ ہمیں ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں. لیکن خدا جو دلوں کے ارادوں اور خیالوں کو جانتا ہے، جس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، ہم اس کے ساتھ بہانے بازیاں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف ہو تو پھر ہم خدا کو پکاریں. سیت کی پیدائش کو حابل کے متبادل کے طور پر خداوند کے کلام میں درج کیا گیا ہے. اور 4 باب کی 25ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر لکھا کہ آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا. اور وہ کون؟ وہ ہوا. کون ہوا؟ یہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا، مجھے دوسرا فرزند دیا ہے. سیت کو ہوا حابل کا عوض سمجھتی ہے کہ وہ بیٹا جو راست باز تھا. دیکھیں، ماں باپ کو بھی پتا تھا، ماں کو بھی پتا تھا، دونوں اس کے ہی بچے تھے، اس کو پتا تھا کہ یہ شرارتی ہے، یہ غلط ہے، ان کو اس کے قتل کا بھی پتا تھا. لیکن جب دوسرا بیٹا ملا تو ماں باپ پہ کیسے ظاہر ہوا؟ گو کہ وہ خدا کے خلاف چلے تھے، لیکن چونکہ جب اولاد والے ہوئے خدا نے ان پر یہ ظاہر کر دیا کہ اب یہ بیٹا خدا کے ساتھ چلے گا. سیت کی پیدائش کو حابل کے متبادل کے طور پر درج کیا گیا ہے. اور امید کے جھونکے دیکھیں جو گناہ اور موت سے
آگے ہیں۔ امید، جب ہماری زندگی میں امید ہوتی ہے کہ خدا نے چاہا تو اب میں خدا سے چلنا شروع ہوں، تو وقت آئے گا کہ میں تبدیل ہوں گا، میرا خاندان تبدیل ہوگا۔ امید کے جھونکے اور گناہ اور موت کے اندر جب یہ ہماری زندگی میں آتے ہیں تو امید کے جھونکے گناہ اور موت سے نکال کر ہمیں آگے لے جاتے ہیں۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے ہم اس سے خیال نہیں کرتے، اور جب گزر جاتا ہے وقت تو وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ سیت کی نسل کے اندر لوگ وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے، لیکن قائن کی نسل کے لوگ وہ سیت کی نسل کے لوگوں کو دیکھ کر بھی تبدیل نہیں ہو رہے تھے۔ اور آج کلیسیا میں، آج دنیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ تو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور میں پیغام تیار کرتے ہوئے اس بات کو سوچ رہا تھا کہ ہم جو بڑی کوششیں کرتے ہیں بھاگ بھاگ کر کے بھائی بہن خدا کے گھر میں آئیں، شاید خدا کی ان لوگوں کے لیے مرضی نہیں ہے، اور وہ ایسی نسل ہیں، معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جن پر خدا کا عذاب آئے گا۔ ہم نہ اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، نہ دیکھ کر تبدیل کرتے ہیں، نہ کسی کے کہنے پر تبدیل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پریشانیوں کا، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حوا وہ اس بات کے لیے پر یقین تھی کہ اس نسل میں سے، وہ سیت کے بارے میں سمجھ رہی تھی کہ اسی نسل میں سے ایک ایسا آنے والا ہے جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں خدا نے کہا تھا کہ عورت کی نسل سے نجات دہندہ آئے گا جو تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا۔ سیت کی نسل وعدہ کی نسل ہے۔ سیت کی نسل کون سی نسل ہے؟ اور جس کا نسب خداوند یسوع مسیح سے ملتا ہے۔ مجھے پتہ ہے جب یہاں پر پیغام دیا جاتا ہے تو کچھ کو بیٹھ کر پیغام سننا بھی بڑی مصیبت لگتی ہے۔ ایک ہی وجہ ہے، شیطان ذہن کے اندر آ کر بیٹھا ہوا ہے، دل خدا سے دور ہے، گرجے میں جا کر ٹائم پر جا کر عبادت کرنا مشکل لگتا ہے۔ پیغام لمبا ہو، ہم کبھی کبھی کسی سے بات کر لیتے ہیں، اور وہ بات مجھے پتہ ہے یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، پادری صاحب بہت لمبا لیکچر دے نے۔ میرے عزیزو، وجہ کیا ہے؟ اگر ہم خدا پرستی میں ہوں تو ہمیں کبھی بھی پیغام لمبا نہ لگے۔ 3 گھنٹے کی فلم ہمیں لمبی نہیں لگتی، شادی بیاہ کی تقریبات ہمیں لمبی نہیں لگتی، وہ سفر جو ہم اپنے کام کے لیے کرتے ہیں وہ ہمیں لمبا نہیں لگتا۔ جب خدا کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کیوں لمبی لگتی ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کی راست بازی نہیں ہوتی۔ اور سیت کی نسل وہ خدا پرست نسل تھی، اور حوا کا یہ یقین تھا کہ اسی نسل میں سے نجات دہندہ آئے گا، اور اس کے یقین نے اس بات کو پورا کیا کہ سیت کا بیٹا انوس، اس کے وقت میں ہی لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنی شروع کر دی۔ یعنی تبدیلی ایسے آئی کہ یہ بھی آدم کا بیٹا ہی ہے، اور قائن وہ بھی آدم کا بیٹا ہی ہے، لیکن انہوں نے خدا کے ساتھ دل لگا لیا اور دوسروں نے دل نہیں لگایا۔ رومیو کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جو کوئی کیا کرے گا؟ خدا کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ سیت کی نسل میں سے ہونے والے لوگ اور خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے بھور میں پھنستے نہیں ہیں۔ کمائی کرنا ضروری ہے، کام کاج کاروبار کرنا ضروری ہے، لیکن دنیا کا بھور ہمیں ایسا دبوچ لیتا ہے کہ ہمارے پاس خدا کی عبادت نہ کرنے کے لیے لاکھوں بہانے ہوتے ہیں، اور اپنے کام کو چھوڑنے کے لیے ایک بھی بہانہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام ضروری ہے، کاروبار ضروری ہے، گھر چلانا ضروری ہے۔ دنیا کے بھور میں آج ایسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن سیت کی نسل میں ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے خدا کا نام لیا اور خدا نے پوری نسل کو تبدیل کر دیا۔ وہ خوشحالی اور طاقت کا پیچھا نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں، کوئی ہم پر حملہ کر دے گا تو کیا ہوگا، کوئی ہمارے پاس آ گیا تو کیا ہوگا، ہم گھر کیسے بنائیں گے، ہمارا گھر۔ میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی کمائی کے لیے، ان کی روٹی پوری کرنے کے لیے اپنی پوری نسل کو تباہ کر لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں بھی بچوں والا ہوں، کمانا پڑتا ہے بچوں کے لیے، لیکن مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں، ہم گھر پر رہ کر بھی جاتے نہیں۔ آج ہم تھکے ہوئے ہیں، خوشحالی کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے کار وڈا بنانا ہے، ساڈے بچے انہاں کو گڈیاں ہون، موبائل ہون، تے خدا پاویں ہوئے یا نہ ہوئے۔ یہاں پر قائن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، طاقت، خوشحالی، اپنا اختیار زمین پر قائم کرنے کے لیے سب کچھ کر لیا، لیکن نسل، پوری کی پوری نسل خدا سے دور چلی گئی۔ آج میرے عزیزو، ہم ایک بے دین معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر تنزلی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور اخلاقی
لحاظ سے جو گراوٹ ہے ہم اس کا شکار ہیں۔ آج بچے، ہماری نوجوان نسل، وہ بہانے، جو بہانے بڑے لگا رہے ہیں وہی چھوٹے بچے بہانے کر کے خدا کے گھر سے بھاگتے ہیں۔ یہاں پر چرچ میں گیت گانے والے بچے جیسے گیت گاتے وہ کہتے ہیں میرا گیا کام مک، اور میں دیکھتا ہوں ایسے بچوں کو جو چرچ میں خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں اور جا کر باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسا ہمارے بڑوں کا حال ہے بچوں کا بھی وہی حال ہے۔ کیسے تبدیل ہوں گے ہم؟ کیسے تبدیلی ہماری زندگی میں آئے گی؟ تبدیلی ایک ہی وجہ سے آئے گی کہ آج ہی فیصلہ کر لیں کہ میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا، اس نے یہ کہہ دیا جب ایزبل اس کے جھوٹے نبی وہ پیچھے لگے تھے، تو ایلیا نے وہاں پر کہا کہ آج کے دن ہی فیصلہ کرو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، کیا خدا کی پرستش کرنی ہے یا چیزوں کی؟ کیوں ہمیں عبادت کرنا مشکل لگتا ہے؟ کیوں اگر چرچ میں کہا جائے تو ہمیں دعا کرنا مشکل لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی خدا کے ساتھ نہیں ہوتی۔ صحت کا پورا نسب نامہ ایمانداروں سے بھرا ہے۔ اگر میں اکیلے ایک شخص کی بات کرنے لگوں تو میرے خیال سے یہاں پر سالوں گزر جائیں گے، اور ان کی زندگیاں، ان کے کردار اور ان کی زندگیوں کے اندر ہونے والے کام ہم ان کا ذکر کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ لیکن یہاں پر کسی ایسے شخص کی بات کی جائے، قائن کی، تو اس کی بات 3 لفظوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی کو قتل کیا، خدا کے خلاف بولا اور خدا کے خلاف گیا، اور ساری نسل کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ آج ایمانداروں کی نسل زندہ ہے۔ آج ایماندار وہ آج بھی ان کا ذکر کلام میں ہے، لیکن قائن اور اس کی نسل کا ذکر ہمیں ہمیشہ ہی برے الفاظ کے اندر ملتا ہے۔ جب یہ باتیں یعنی معاشرتی تنزلی گراوٹ ہمارے خاندان میں ہو تو پھر یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو ساتھ رہتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کریں، اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نسل وہ خدا پرست نہیں بن پا رہی۔ دوسری بات جو ہم خدا ان کے کلام میں سیکھیں گے، آخری بات، وہ یہ ہے کہ خدا پرست لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ خدا پرست لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا پرست لوگ وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 5واں باب اس کی 6 آیت سے 27ویں آیت، خدا پرست لوگوں کی ایک لائن ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں سیت کا، انوس کا، اور انوس کے بعد اس کے بیٹے کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد محلیل اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ سب لوگ آئے ہیں، کام کیا ہے، مر گئے ہیں۔ مقدسوں کی موت خدا کی نظر میں کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا، گراں قدر ہے۔ 5ویں باب میں ہمیں پہلے ایماندار خاندان کا تسلسل اس کا ذکر ملتا ہے، یہاں سید سے لے کر متوسلہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسی نسب نامے کے اندر اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کے اندر ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہنوک تھا۔ وہ کون تھا جی؟ سب بولیں کیا نام تھا اس کا؟ اور لکھا ہے کہ ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی۔ کتنی عمر تھی؟ 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کتنے سال چلتا رہا؟ 365 سال۔ کتنے سال؟ صرف ایک اتوار نہیں، صرف چند مہینے نہیں، صرف چند سال نہیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہنوک کس کے ساتھ چلتا رہا؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور کتنے سال؟ 365 سال وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، تو ہنوک اصل میں خدا کی شبیہ کی عکاسی ہے کہ وہ جتنے سال بھی زندہ رہا وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اور میں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی قبر پر لکھے جانا چاہیے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اور میں اچھی کشتی لڑ چکا، میری موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے، جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ ایسی آیتیں ایسے لوگوں کی قبروں پر ہونی چاہیے، ان کی قبروں پر نہیں جو خدا کے ساتھ تو چلتے نہیں ہیں، اور قبروں پر بچے جا کر کتبوں پر ایسی آیتیں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ذرا زندگی پر غور بھی کریں، اور پھر اس کا اجر کیا ہے خدا کے ساتھ چلنے کا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ مرا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ وہ جسمانی موت نہیں آئی، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ آگے لکھا ہے خدا نے کیا کیا؟ اسے اٹھا لیا۔ اگر کوئی شخص اوسطاً، اگر ہم اپنی زندگی میں مزدوری نہ کرتے ہو، عام گھر پر چلنے کا کام ہو،
تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک عام انسان پورے دن میں اس کے جو دونوں پاؤں چلتے ہیں وہ 8,000 سے 9,000 قدم چلتا ہے. کتنے قدم؟ 8,000 سے 9,000 قدم جو ہے وہ چلتا ہے. اور ہمارے پاؤں جو ہیں وہ 8,000 سے 9,000 قدم چلتے ہیں. تو آپ اگر اس کو 365 کے ساتھ ضرب چلیں، 8,000 کو دے کے دیکھ لیں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کا ہر ایک قدم وہ خدا کے ساتھ چلا. اس نے ہر ایک قدم پر خدا کی رہنمائی لی. یہ جو واک کرنا ہے یہ ہمارے جسم کو بہتر بناتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ چلنا جو ہے یہ ہماری روحانی زندگی کو بہتر بناتا ہے. ایک شخص کے بارے میں خدا کے کلام سے ہٹ کر ایک بات کروں. ایک شخص تھا 1972 میں، اس نے پوری دنیا کا پیدل چکر لگایا، پوری دنیا کا، اور اسے 41 سال اور 2 مہینے لگے. اور میں کل اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کا نام فرینکلن تھا. فرینکلن جو شخص تھا وہ جب چلا تو اسے 41 سال اور 2 مہینے لگے کہ پوری دنیا کا پیدل چکر اس نے لگایا. اور اس نے اپنے اس چکر میں 17 جوتے جو ہیں، جوڑے جو ہے، بوٹ جو ہے وہ تبدیل کیے. تو جب اس نے وہ سارا چکر لگا لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک جوتی جو ہے وہ پاکستانی اگر آج کے حساب سے بات کریں تو وہ ایک ایک جوتی کا ایک پیر جو ہے وہ 70,000 80,000 روپے کا بکا. لوگوں نے کہا کہ یہ وہ جوتی ہے جس پر اس نے پوری دنیا کا پیدل چکر لگایا ہے. تو وہ اس کو اجر ریوارڈ ملا کہ جی اس نے ایسا کیا ہے. لیکن خدا کے ساتھ چلنے کا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری موت وہ گراں قدر ہو جاتی ہے. ہمارا دنیا سے جانا وہ بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے. اور یہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا. اس کے پیچھے ایک لمبی فہرست ہے، اور اس کا ذکر جب ہم کلام میں پڑھتے تو اس کا آغاز صحت سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ آج اگر آپ کے والدین، اگر آپ کا والد شراب نوشی کرتا تھا، اگر وہ بت پرستی کرتا تھا، اگر وہ گرجے نہیں جاتا تھا، اگر وہ تاش کھیلتا یا نشے کرتا تھا، تو مہربانی سے ان کے اس قدم کو جو وہ چل رہے تھے آگے جاری نہ کریں، بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ واقعی اس کی زندگی بدلی ہے، یہ اپنے والد، اپنے دادا یا اپنے بڑوں کی مانند نہیں ہے. آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اگر ہمارا بچہ گالی نکالے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا ابو بھی بڑی گالیاں دیتا تھا چھوٹے ہوتے وقت. یہ ہمارے نزدیک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اور اگر ہم لڑائی جھگڑے کریں، کوئی برے کاموں میں، کورٹ کچہریوں میں یا تھانوں میں بھاگے، ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساڈے وڈیاں دے یہی کام سی. بھئی اگر غلط کام ہے تو اس کو زندگی میں چھوڑیں. صحت کے بارے میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے اور اس کے گھرانہ کو برکت دی. خدا پرست لوگ ہی خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اور اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل پا رہے تو اپنے دل پر ضرور غور کریں کہ کیا میں خدا پرست ہوں یا نہیں. بپتسمہ لے کے میں ساری چیزیں بھول تو نہیں گیا؟ کیا اتواری مسیح تو نہیں بن گیا کہ پاک شراکت والے اتوار چرچ آ گیا اور اس کے بعد مجھے چرچ کا پتہ ہی نہیں؟ خدا پرست لوگ ہی خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں. اگر اتوار کی عبادت کا اعلان چرچ میں ہو رہا ہے اور آپ اپنے گھر پر سو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح آپ سے جدا ہو چکا ہے. اگر دعا کی بات ہو رہی ہے، خدا کے گھر سے دعا ہو رہی ہے اور آپ کا دل نہیں کرا چرچ جانے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پرستی وہ آپ کی زندگی میں سے جا چکی ہے. خدا پرست لوگ ہی خدا کے ساتھ چلتے ہیں. کائن کی نسل خدا کے ساتھ نہیں چلی. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ کہیں جی میں خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں پر جانا میں اپنی مرضی نہ ہے، خدا جتنا مرضی کہتا رہے، پاری صاحب جتنا مرضی زور لگاتے رہے، چرچ میں جتنے مرضی پروگرام ہوتے رہے، میں نہیں جانا، میں اپنی مرضی سے جانا ہے، تو پھر یہ خدا کے ساتھ چلنا نہیں. آموز کی کتاب میرے ساتھ حوالہ نکالیں، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. آموز کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ چلنے کے لیے خدا کے ساتھ ہمیں متفق ہونا ضروری ہے. اور وہ متفق کون ہمیں کرتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ خدا کا کلام. ہماری زندگی کے ہر سوال کا جواب خدا کے کلام میں ہے، اور خدا کا کلام وہ ہمیں متفق کرتا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے. میں یہ کہوں کہ آج میرا بچہ بیمار ہے، میں خداوند نہیں جا سکتا تیرے گھر میں،
تو پھر اس کے لیے خدا کے کلام کو پڑھیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو، کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو، بیویوں کو، اپنے والدین کو یسوع کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور یسوع نے کہا تھا کہ جو کوئی میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اسے آسمان پر اس کا چوگنا ملے گا، اس کی برکت ملے گی۔ ہم آج اپنے رشتوں میں، آج ہم اپنے تعلقات میں الجھ کر خدا سے دور چلے جاتے اور خدا پرستی سے ہٹ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے ڈر کر یا اس بات سے ڈر کر کہ پائی صاحب گھر پر آ کر کہیں گے اور میں کننے کو واری نہ کروں گا، اگر آپ اس وجہ سے خدا کے گھر میں آ رہے ہیں کہ پادری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، تو اس کی برکت آپ کو نہیں ملنی۔ اس بات سے متفق ہوں کہ میرا خدا وہ میرا منتظر ہے، کم از کم مجھے ہفتے کے بعد تو خدا کے پاس آنا چاہیے اور وقت دینا چاہیے، تو پورا وقت دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا کہ خدا پرست لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ خدا پرست کیا کرتے ہیں؟ خدا کے، پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ خدا پرست لوگ خدا کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ خدا پرست نہیں تو کبھی کبھی خدا کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، تو پھر ایسوں کے لیے بھی کلام میں لکھا ہے کہ میری نظروں سے دور چلے جاؤ، میری تم سے واقفیت رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو سیت اور اس کی نسل ایک راست باز نسل تھی، اس کی نسل میں سے لوگ نکلے جنہوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کی، اس کی نسل میں سے ایسے ایسے لوگ نکلے جو 365 برس خدا کے ساتھ چلتے رہے، اور خدا نے اس کو برکت دی۔ اور اگلے اتوار میں ہم سیکھیں گے کہ نوح بھی اس کی نسل میں سے تھا کہ جب سارے خدا نے مار دیے تو صرف خدا نے نوح کو بچا لیا، اور کیوں بچایا ہم اس پر غور کریں گے۔ آج سیت اور اس کی نسل کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اور اس کے ساتھ قائن کی نسل سے، کہ صنعتی ترقی، گھریلو ترقی، پیسے کی ترقی، روٹی نہیں پوری ہوندی، اس چکر سے ہٹ کر کبھی خدا کے پیچھے بھی چل کر دیکھیں، کیا وہ آپ کی روٹی اور پانی پر جب آپ کام نہیں کر کے آتے وہ آپ کو بھوکا سلاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھوکے سوئے ہو؟ شاید کبھی ایسا نہیں ہوا، خدا ان کا شکر ہے۔ تو کیا اگر ہم اپنا وقت اسے دیں، اپنے کام کاج کاروبار چھوڑ دیں؟ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، اگر آپ مجھے پوچھنا چاہیں میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو اتوار کے دن کام کرنے کے لیے جاتے تھے، انہوں نے اپنے کام بند کیے، وہ کام بند کر کے پورا دن خدا کو دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو 12:30 بجے کے بعد کام پر جاتے ہیں، خداوند نے ان کو برکت دی اور اب وہ خدا پرست بن گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں، ایسی بہت ساری گواہیاں ہم تک پہنچتی ہیں کہ کیسے خداوند نے بیماریوں سے بچایا، کیسے خداوند نے ان کے خاندانوں کو اور نسلوں کو برکت دی۔ خدا پرست لوگ ہی خدا کو پکارتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خدا پرست لوگ ہی خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج میں ان سبوں کے لیے جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آپ کی نسلیں آپ کی وجہ سے تبدیل ہوں گی، آپ کے خاندان، آپ کا گھرانہ، اور آپ کے گھرانے کے باعث آپ کا علاقہ، کلیسیا اور مسیح قوم تبدیل ہوگی، اور ہم بابرکت ٹھہریں گے۔ جیسے خدا نے سیت کو اور اس کی نسل کو بڑھایا، وہ ہمیں بھی ایک بابرکت نسل بنائے گا۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہوں۔ آمین۔